السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو مخلوقات کی ابتدا کرنے والا اور ان کو دوبارہ جسمانی حالت میں لوٹانے والا ہے۔ وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک اور بزرگی والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں شکر گزاری کرنے والوں کی حمد کی طرح اس کی حمد کرتی ہوں اور ہر آن اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، صاحب قوت اور مضبوط ہے۔ 23واں پارہ۔ اور کیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس قوم کی طرف 3 پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے سبھی کو جھٹلا دیا، یعنی اس قوم کے لوگوں نے مانا نہیں، تو شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور وہ بولا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ بھی ہیں وہ۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم کو کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ بہت لاجیکل بات کرتا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اس کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ روایات میں اس شخص کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے یہ بڑھائی تھا اور دور پار کہیں رہتا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں، انہیں ختم کر دینے کے درپے ہیں، تو یہ جلدی سے وہاں پہنچا اور بڑے مؤثر انداز میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس شخص کا یہ عمل ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب اسے یہ پتا چل گیا کہ پیغمبر حق پر ہیں اور درست بات کر رہے ہیں، تو اس نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے کہ میرا کام تو یہ کہ میں اپنی فکر کروں، بلکہ حق کی گواہی دینے کے لیے جتنی جلدی ہو سکا وہ دوڑتا ہوا پہنچا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، یسعیٰ کا مطلب ہے دوڑتا ہوا، اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور قوم کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر یا قومی کہہ کر خیرخواہی کا اظہار کیا، لیکن قوم نے اس کی بات نہ مانی۔ ایک اور چیز جو اس کے طرز عمل سے سیکھنے کی ہے کہ اس نے توحید کی دعوت دینے میں حکیمانہ انداز اختیار کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم کیوں نہیں اللہ کو مانتے جس نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ کیا کہا، میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی بات اپنے اوپر لی اور لوگوں کو اپنی مثال سے سمجھایا۔ کیا میں اس کے سوا کچھ ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کچھ بھی کام نہ آ سکے اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں، یعنی اللہ کے سوا اگر میں کسی اور کی عبادت کرتا ہوں تو نہ ان کی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ ہی ان کا اللہ پہ کوئی زور ہے کہ مجھے اللہ کی سزا سے بچا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں تو بے شک میں تب کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، بس تم میری بات سنو۔ اب یہاں کہتا ہے کہ تمہارے رب پر، یعنی وہ صرف میرا رب ہی نہیں، تمہارا رب بھی ہے۔ اب اس کے بیچ میں یوں پتا چلتا ہے اگلی آیت سے کہ اس شخص کو مار دیا گیا، یعنی حق بات کہنے والے کو ختم کر دیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ، انہوں نے تو ختم کر دی اس کی زندگی، اس کی دنیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا خوشخبری دی، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا اے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ تو اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہو گیا، اور یہی اس شخص کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے یعنی جو اللہ کی بات کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شہید ہوا وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ اس کو اندازہ تھا کہ میری قوم میری بات نہیں مانے گی اور شاید مجھے مار ڈالے، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور پھر بھی ان کی خیرخواہی کی، ان کو نصیحت کی، اور پھر مرنے کے بعد بھی خیرخواہی کی کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کس بات کی بنا پر بخش دیا۔ اس نے نہ کوئی نماز پڑھی تھی، نہ کوئی روزہ رکھا تھا، نہ ہی کوئی اور نیکی کا کام ابھی کیا تھا۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ایمان لا کر تبلیغ کا کام، لوگوں کو دین کی دعوت کا کام، اور اسی میں وہ ختم ہو گیا۔ ابھی تو اس نے مزید کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن ایک لا الہ الا اللہ کہنے سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ انسان ایسا کرے اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، کیونکہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو مومن ایسا ہی خیرخواہ ہوتا ہے، اور یہی تمنا احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی تھی کہ ہمارے بعد والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے اچھے حال میں ہیں۔
اور ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود، لوگوں کی غلط فہمیوں کے باوجود اور ان کے تکلیف دینے کے باوجود انسان ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہی دل میں رکھے اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جائے۔ اور اہل مکہ کے لیے اس بات میں پیغام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایسے ہی خیر خواہ ہیں جس طرح یہ مرد صالح اپنی قوم کے لیے خیر خواہ تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جن کو بات کہی جا رہی ہو، جو سامنے بیٹھے ہو وہی مانے، ہو سکتا ہے کہ دور بیٹھا ہوا کوئی شخص زیادہ بہتر طور پر بات سمجھ جائے اور وہ کام کر لے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے چاہتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور میری کوئی بات نہیں سنتا۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی توقع رکھنی چاہیے اور اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے کہ وہاں اخلاص کس درجے پر ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قوم بہت بے وقت تھی، اس کے حقیر ہونے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک فرشتے کی چیخ ہی کافی تھی۔ اللہ اپنے مومن بندوں کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے جو ان کے دلوں کو مضبوط رکھتے ہیں، اور عذاب دینے والوں کو فرشتے کا ایک پر بھی کافی ہے اور ایک چیخ بھی کافی ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس ایک زور کی چنگھاڑ ہی تھی، یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا۔ جس نے بھی دین کا پیغام بتایا سنایا، لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، یقیناً وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی مرنے کے بعد کوئی بھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا آواگان کا، کہ اگر کوئی شخص اپنی پہلی زندگی میں اچھے کام کرتا ہے تو دوبارہ دنیا میں آتا ہے اچھے روح کی شکل میں، اور اگر برے کام کرتا ہے تو بری صورت میں آتا ہے۔ اس کو عقیدہ تناسخ کہتے ہیں، لیکن مسلمان اس سے اگری نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ہی سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دنیا میں پلٹ پلٹ کے کوئی نہیں آتا، یعنی پچھلا جنم اور نیا جنم اور اگلا جنم یہ ایک ہی جنم ہے مرنے کے بعد، اور وہ ہے قیامت کے دن۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی بنجر اور بے آباد زمین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح اس پر بارش برستی ہے تو وہ پھل پھول لاتی ہے اور اس سے غلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اکثر غذاؤں کا حصہ ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس میں کئی چشمے جاری کر دیے۔ یعنی یہاں دو پھلوں کا ذکر خاص طور پر ہے، انگور اور کھجور، کیونکہ عربوں کے ہاں زیادہ تر یہی دو پھل تھے جو وہاں اگتے تھے، اور عمومی طور پر بھی یہ دونوں پھل بہت ہی زیادہ نیوٹریشس ہیں اور ان میں بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اور پھلوں سے پہلے غلے کا ذکر کیا گیا کیونکہ غلہ جو ہے اسٹیپل فوڈ ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی غلے ہوں، باغات ہوں، چشمے ہوں، یہ کسی کی کوشش اور محنت سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ پیدا نہ کرے تو کوئی اپنی محنت سے نہیں اگا سکتا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، خواہ ان میں سے جو زمین اگاتی ہے اور خواہ ان کے اپنے نفسوں میں سے اور خواہ ان میں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، اپنے کچھ افعال کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ جن کو یہ شریک بناتے ہیں اللہ کا، بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا، انہوں نے کیا تخلیق کیا۔ اور پھر خاص یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، اور اس میں مرد اور عورت کے لیے تو جوڑا ہے ہی، ہر ایک دوسرے کے لیے زوج یا اسپاؤز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حیوانات میں بھی یہ چیز ہے، حتیٰ کہ نباتات کے اندر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر جوڑا ہے۔ سورۃ زاریات میں آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو نباتات کے اندر جیسے پودوں میں مثلا کھجور اور انار کے درخت جو ہیں یہ نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتے ہیں،
جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو پھر ہوائیں نر درختوں کا بیج اٹھا کر پولینیشن کرتی ہیں، مادہ درختوں کے اوپر ڈالتی ہیں اور اس طرح چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جامد اشیاء میں بھی، جمادات کے اندر بھی مثبت اور منفی چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایٹم کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پازیٹیو نیگیٹو ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات ایک دوسرے کے مخالف چیز کا بھی جوڑا ہوتا ہے، جیسے دھوپ اور سایہ، رات اور دن، اور اسی طرح روشنی اور اندھیرا۔ پھر یہ سلسلہ بہت وسیع ہے، یہاں تک ریسرچ ہو چکی ہے کہ پانی کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن تنہا صرف ایک ہی ذات ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے، جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو یکا یک یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ یہ اندازہ ہے بہت زبردست خوب علم والے کا، یعنی سورج اپنے وقت یا جگہ کی طرف چلا جا رہا ہے، اور اس کے چلنے اور ٹھہر جانے کا وقت بھی مقرر ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا وہ چل پڑا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا وہ ٹھہر جائے گا، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی مقرر کی ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پلٹ کر کھجور کی سوکھی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی چاند ہمیشہ ایک شکل میں نہیں رہتا، بلکہ پہلے بڑھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 28 منزلیں مقرر کی ہیں جن میں وہ نظر آتا ہے، پھر 1 یا 2 دن غائب رہ کے دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ پہلی رات وہ پتلی ٹیڑھی سی لکیر کی طرح ہوتا ہے جس کی روشنی بھی مدھم ہوتی ہے، پھر بڑھتا ہوا 14ویں رات کو پورا چاند روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا ہوا 28ویں رات کو دوبارہ اسی حالت میں پلٹ آتا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا، کل ارجون القدیم، جس کو کھجور کی پرانی ٹیڑھی بے رونق ڈنڈی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور لاکھوں سال سے چاند اسی طرح گھٹتا اور بڑھتا ہے، اسی طرح طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ تو جو رب ان چیزوں کو اتنے ڈسپلن میں رکھے ہوئے ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور اس کا حساب لینا کچھ مشکل نہیں۔ پھر فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لائق نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے سبقت کرنے والی ہے، اور سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت پر چوتھی دلیل ہے، یعنی چاند کی روشنی کے ظہور کا وقت رات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو جب چاند چمک رہا ہو تو اچانک سورج بھی طلوع ہو جائے کہیں سے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ابھی دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور اچانک رات آ جائے۔ ان نشانیوں کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی خاص فلکیات کے علوم سکھانا ہے انسان کو، بلکہ انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جدھر بھی آنکھ کھول کے دیکھو گے وہیں اللہ کی کوئی نہ کوئی نشانی نظر آئے گی جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہے۔ اور خاص طور پر نظام شمسی جو ہے وہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کا مرکز جو ہے سورج ہے، جو ہماری زمین سے تقریباً 3 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یعنی سورج کا حجم جو ہے 3 لاکھ ٹائم ہماری زمینیں بنائیں تو پھر وہ بنے گا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ سب سے جو دور کا سیارہ ہے نیپچون، اس کا فاصلہ سورج سے کم از کم 2,79,30,00,000 میل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ہمارا سولر سسٹم جو ہے اس کے اندر جو سیارے ہیں وہ کتنے دور دور پڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ تو بالکل ایک ڈاٹ کی طرح ہے پورے اس سسٹم، بلکہ نظر بھی نہیں آتا۔ اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم شامل ہے اس میں تقریباً 3,000 ملین آفتاب یعنی سورج پائے جاتے ہیں، یعنی 3 ارب سورج، یعنی جس گیلیکسی کا حصہ ہے ہمارا سولر سسٹم، یہ صرف ایک سورج ہے، ایسے 3 ارب سورج پائے جاتے ہیں، اور بھی صرف اس ایک گیلیکسی کے اندر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ گیلیکسیز کے بھی کلسٹرز ہیں، اور پھر مزید ان کے آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، انسانوں کی نگاہ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے اللہ کی عظمت کو محسوس کرنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا رب ہے، یعنی وہ خود کتنا بڑا ہوگا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے جو ساری کی ساری اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، یعنی کشتی کی طرح اور سواریاں بھی ہیں، یعنی جیسے اونٹ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے، اسی طرح کار اور ٹرین اور جہاز، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو سواری کے کام آتی ہیں۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کے لیے فریاد رس ہو اور نہ ہی یہ بچائے جا سکے، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے پانی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ اس کے اوپر کشتی چل سکے، بحری جہاز چل سکے۔
اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ لوگوں کو ساحل تک پہنچا دیتا ہے اتنے بڑے بڑے سمندروں سے گزار کر. اور اگر ہوائی جہاز کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک کشتی ہی کی طرح ہے کہ جو ہوا پہ تیرتا ہوا ایک جگہ سے دوسرے ڈیسٹینیشن پہ جا پہنچتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ. یعنی اگر تم اس عذاب سے ڈرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت آئے گی. یعنی اللہ کا ڈر اللہ کی رحمت لاتی ہے. اور اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہیں عذاب نہ دے دے. اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی نشانیاں دیکھتے ہیں اور ان سے کوئی سبق نہیں لیتے، ان سے کچھ سیکھتے نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نشانیوں کو ہم صرف ایک انفارمیشن کے طور پر نہ لیں بلکہ ان سے سبق حاصل کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو محض کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے فقراء اور مساکین کو بھی دو، تو یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو خود ہی انہیں کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ اگر اللہ نے ان کو دینے کا ارادہ نہیں کیا تو ہم کیوں دیں؟ یعنی آپ سوچیں کام نہ کرنے کے کیسے کیسے بہانے لوگ تراش لیتے ہیں. اور الٹا وہ مسلمانوں کو گمراہ کہہ رہے تھے، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم غلط کر رہے ہو. یعنی نیکی کا کام کرنے والوں کو غلط کہا جا رہا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کے آنے کا. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ تو بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ انہیں اس حال میں آ پکڑے گی کہ یہ جھگڑ رہے ہوں گے. اور ایک چنگھاڑ یا چیخ سے مراد اسرافیل کا پہلی دفعہ سور پھونکنا ہے. یعنی قیامت بھی صرف ایک چیخ سے قائم ہو جائے گی. اس سے اللہ تعالیٰ کی قوت کا اندازہ لگائے اور اس قوت کا جو اس نے بندوں کو عطا کی ہے. تو ایک ہی چیخ سے سب لوگ بے ہوش ہو کے مر جائیں گے. اور لوگ آپس میں تجارتی بحث مباحثے کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں ایک چیخ سنائی دے گی اور اس شدت کی آواز کے ساتھ وہ ختم ہو جائیں گے. پھر نہ تو یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. اچانک موت جو ہوتی ہے اس میں انسان کوئی وصیت نہیں کر سکتا، کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا. تو قیامت اچانک آئے گی. اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. یعنی ایک سور سے ختم ہو جائیں گے اور دوسری چیخ سے جاگ اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا. کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یعنی آخرت کے عذاب کے مقابلے میں قبر کی زندگی ان کو آرام گاہ لگے گی، خوابگاہ لگے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر میں انسان یا تو آرام میں سوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے. یہ تو بس ایک ہی چنگاڑ ہوگی. سو یکا یک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. بس آج کے دن کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم تو بس وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے. ہم سب کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں اس کا ہمیں کیا صلہ ملے گا یا کیا ملنا چاہیے. سوچئے کوئی بھی کام کر لے نا تو اس کے بعد آپ سوچے کہ اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا. چلے اگر اچھا کام کیا ہے پھر تو انسان ایک اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی بیکار کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس پر جب ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ اچھا اس کا کیا بدلہ ملے گا، تو جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر فرمایا نا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں وہی دیا جا رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو، تمہارے یہاں اعمال کا بدلہ ہے. اور اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں، دھوکہ کریں، خیانت کریں تو اس کے بعد ہم کیا امید رکھیں گے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ کیونکہ اللہ کا انصاف تو بے لاگ ہے نا. تو اس محاسبے سے، اپنا جائزہ لیتے رہنے سے انشاءاللہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ جس میں ہم سوچ سمجھ کے عمل کرنے والے ہوں گے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج کے دن ایک شغل میں خوش ہو رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا. وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی، بہت سجی بنی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے.
یعنی اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے والوں کو جنت میں بے حساب داخل کر دیا جائے گا. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے اس میں بکثرت پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سلام اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، ہر لحاظ سے سلامتی. یہ ایک ایسا تحفہ اور ایسی نعمت ہوگی کہ جس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہوگا. سلامتی، امن، چین، سکون، اور یہ دنیا میں تو ہے ہی نہیں. یعنی آپ سارے کام اپنے ختم کر لیتے ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، آپ آرام کے لیے اپنے بیڈ پہ جاتے ہیں، سونے کی کوشش کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی. اچھا کسی طرح نیند آئی، اچانک کہیں سے کوئی آواز سنی، کوئی فون کی بیل بج گئی، کسی نے دھڑ سے دروازہ کھول دیا، آپ کی نیند کہاں گئی؟ اور پھر رات کو سوتے وقت کیسے کیسے خوف لاحق ہوتے ہیں بعض اوقات. اچھا ایسا کبھی ہو نا کہ کوئی بھی چیز اوور ویلمنگ ہو جائے، بار بار دل دماغ پہ آئے، سونے نہ دے، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھا کریں. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ. جنتیوں کی تکریم کے بعد اب جہنمیوں سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ دنیا میں تم جنتیوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن آج تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تمہارے اور ان کے اعمال میں بہت فرق ہو گیا تھا، تمہارے اور ان کے ایمان میں فرق تھا. وہ ماننے والے تھے اور تم ماننے والے نہیں تھے، وہ نماز ادا کرنے والے تھے اور تم ادا کرنے والے نہیں تھے، وہ روزے رکھنے والے تھے اور تم روزے نہیں رکھتے تھے، وہ زکوٰۃ دیتے تھے تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ حج کرتے تھے تم حج نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور تم اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے. یعنی جنت میں جو کام لے جانے والے ہیں ان کی زندگی اس سے بالکل اپوزٹ تھی. تو بھلے ایک گھر میں رہتے ہوں، ہسبینڈ وائف ہوں، بچے ہوں، اگر اس دین پر نہیں جس کا اللہ نے تقاضا کیا ہے تو پھر یہ محبتیں اور یہ ساتھ صرف دنیا تک کے لیے، آگے ان کو سیپریٹ کر دیا جائے گا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس عہد سے مراد عہد الست ہے جو حضرت آدم کی پشت سے نکالنے کے وقت لیا گیا تھا، یا وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبانی لوگوں کو کی جاتی رہی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا کس چیز سے؟ شیطان کی عبادت یعنی اطاعت کرنے سے، اس کے وسوسے قبول کرنے سے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے اور اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں انسانوں کو ضرور گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کمائی کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. منہ پر مہر لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ تاکہ وہ بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے اعضاء کو زبان دے دے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کہ ہم نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا. اور انسان کے اعضاء قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا اور میں نے نماز پڑھی. اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا کہ میں نے بہت نیکیاں کی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں. پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو. پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی کہ اس نے کیا کیا کام کیے تھے اور کیسے کیے تھے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں دوڑیں تو یہ کیسے دیکھ سکیں گے. اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں پر ہی مسخ کر دیں تو نہ یہ آگے چلنے کی استطاعت رکھتے ہوں اور نہ یہ پلٹ سکیں. مسخ کا مطلب ہے کہ انسان کی شکل انسان کے علاوہ کسی اور شکل میں بدل دینا. جیسے پچھلی قوموں کو بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا تو وہ مسخ ہوئے تھے، یا صرف شکل نہیں، پورے کا پورا بندر یا پورے کا پورا خنزیر وغیرہ بنا دیا جانا، اور یا پھر کسی کو پتھر بنا دینا، اسٹیچو، انسان کو ادھر ہی جہاں ہے وہی پتھر کے مجسمے بن جائے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم ساخت میں الٹا کر دیتے ہیں، کیا پھر بھی یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر کیسے آتا ہے؟
کہ آہستہ آہستہ ایک ایک دن کر کے گزرتا جاتا ہے اور انسان کے اندر کمزوری واقع ہونے لگتی ہے، ناتوانی واقع ہونے لگتی ہے، انسان کے جسم کے اعضاء پوری طرح فنکشن نہیں کرتے کیونکہ جسم کے اندر وہ قوت نہیں جاری ہوتی غذائی جو جانی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی ایسی بیماریوں میں گھر جاتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو بڑھاپے میں پھر انسان بچہ بن جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، بات بات پہ رونے لگتا ہے، ناراض ہونے لگتا ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اسے زیب دیتا ہے، یہ تو بس ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ اسے خبردار کر دے جو زندہ ہو اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ یعنی جسے اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دے رکھی ہیں صرف وہی بصیرت رکھتا ہے اور وہی صحیح معنوں میں فالو کرے گا۔ جو اس کے برعکس زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان کے لیے مویشی پیدا کیے جن کے وہ مالک بنے ہوئے ہیں۔ یہاں سے پھر توحید اور اس کے بعد آخرت کے دلائل کا بیان ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، یہاں خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے بنانے کی بات کی تاکہ کسی اور کی شراکت کی بات ہی نہ ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے بنایا، اور یہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان دو باتوں میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یعنی میں نے ہی بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا، اور ہم نے انہیں ان کے لیے مطیع کر دیا، تو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو یہ کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے چوپایوں کو انسانوں کے قابو میں بس میں کیا تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر یہ دوسرے جنگلی جانوروں کی طرح ہوتے تو انسان ان سے وحشت کھاتا، ان کے قریب بھی نہ جاتا، کہاں یہ کہ مالک بنتے۔ کوئی اپنے گھر میں شیر کیوں پالے گا؟ اور ان کے لیے ان میں بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی سواری اور گوشت کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان کی کھال، چربی، سینگ، بال، آنتیں، اور ان سے چیزیں بنتی ہیں مختلف۔ پھر ان سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے، ان کی گوبر کی کھاد بنتی ہے، جلانے کے کام آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی انسان کو بہت سی پینے کی چیزیں یعنی بائی پروڈکٹ جو دودھ کے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی دودھ سے پھر دہی اور لسی اور مکھن اور پنیر اور حلوے، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ یہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے بلکہ یہ خود ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں، یعنی خونِ خدمت کرنی پڑتی ہے ان کی۔ بس ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا بھلا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا تو یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہے، جس نے پیدا کیا اسی کے خلاف باتیں کرنے لگ گیا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر یکا یک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو۔ کہتے ہیں کہ عرب میں دو درخت ہیں، مرخ اور غفار نام کا، یہ غفار نام کا، ان کی لکڑیاں اگر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ماری جائے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، تو اس لیے سبز درخت سے آگ نکلی۔ ویسے تو چکماک بھی ہوتا ہے نا، پتھر پہ پتھر مارنے سے بھی آگ نکلتی۔ پہلے زمانے میں ماچس کی فیکٹریز تو نہیں ہوتی تھی۔ کیا بھلا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ وہ ان کی مانند پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، بلکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اس کا حکم تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ہم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے۔ سورۃ الصافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، قطار در قطار۔ کلام کرنے سے پہلے قسم کھائی گئی۔ یہ قسم عموماً تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ جب سامنے والا کسی بات کا انکار کرے، منکر ہو، تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو اچھی طرح بتانے کے لیے قسم کھا کے بات کی جاتی۔ بعض اوقات کسی بات کی عظمت اور اہمیت واضح کرنے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی اکثر قسمیں جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عموماً اس بات کی دلیل ہوتی ہیں جو قسم کے بعد بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں صافات یعنی صفے باندھنے والوں کی قسم کھائی گئی۔ اکثر مفسرین اس سے مراد فرشتے لیتے ہیں۔ فرشتے اپنے رب کے پاس صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے
اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں، پورے ڈسپلن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صف میں چونا گچ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ساتھ جڑ کے۔ آج کل خواتین بھی ماشاءاللہ وہ مساجد میں تراویح پڑھنے جاتی ہیں، لیکن صف بنانے کا نہیں پتا۔ جب نماز پڑھنے کا شوق ہے تو پھر صف بھی بنائے، کیونکہ صف نماز کا حصہ ہے۔ اگر آپ سب کو چھوڑ کے کسی کونے میں الگ پڑھ رہے ہیں یا 2 صفیں چھوڑ کے تیسری جگہ پہ صف بنا لی ہے، کہیں جہاں دل چاہے کھڑے ہو گئے، تو اس سے پھر نماز میں خلل آتا ہے، ہو سکتا ہے نماز ہی نہ ہو۔ تو اس لیے میک شور کہ جب جماعت کھڑی ہو تو کہیں بھی خلا ہو تو فوراً اس کو بھرنے کی کوشش کریں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، ٹخنے سے ٹخنا ملا ہو۔ خواتین کے لیے ٹخنے ملانا جسم عموماً بھاری ہوتے ہیں، مشکل ہوتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر، تو ایسی صورت میں ایٹ لیسٹ اپنا کندھا تو ملائیں کہ جس میں گیپ نہ ہو دوسرے کے ساتھ۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پھر گیپ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی انسان اپنی طرف سے اعتدال اختیار کرے کہ بہت بڑا گیپ نہ ہو۔ اور یاد رکھیے دلوں کی درستگی کا انحصار بھی صفوں کی درستگی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے، صحابی کہتے ہیں آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے نہ ہو، یعنی برابر کھڑے ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ یعنی اگر تم اس طرح کھڑے ہوئے آگے پیچھے ہو کے کوئی آگے یا کوئی پیچھے سب برابر نہیں تو پھر دل بھی جدا ہو جائیں گے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے پچھلی صفیں پسندیدہ، لیکن اگر جگہ خالی ہے تو صرف اس لیے کہ پیچھے زیادہ بہتر ہے میں پیچھے چلی جاؤں، یہ درست نہیں۔ جو پہلے آئے وہ پہلی صفیں بنائے اور پھر جو بعد میں آتے جائیں وہ پیچھے کی صفیں بنائیں۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، پھر ڈانٹنے والوں کی سخت ڈانٹنا، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ یعنی ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جن کی ڈانٹ معمولی نہیں، ایسی زبردست ہوتی ہے کہ کوئی ان کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ مثلاً موت کے فرشتے، اخرجوا انفسکم، ڈانٹ کے کہتے نکالو اپنی جان، کیونکہ روح جو ہے وہ اندر گھوم رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب قوموں پر عذاب لے کر آتے ہیں وہ فرشتے جو ہے مختلف کاموں پر معمور ہیں، مثلاً بادلوں پہ معمور ہیں اور انہیں ہانکتے ہیں، چلاتے ہیں۔ پہاڑوں پر معمور فرشتہ جو ہے، پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی جب لوگ قبروں سے نکل کر زمین کے اوپر ہوں گے تو اس وقت بھی صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور یہ فرشتوں کی ہی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح دلوں میں نیکی کا خیال ڈالنے والے بھی فرشتے ہیں، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، ایک اور جگہ پر آتا ہے فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا۔ یہ سب فرشتے گواہ ہیں کس بات کے؟ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ، تمہارا رب بس ایک ہی الہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو کائنات قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی۔ آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، اور مشرقوں کا رب بھی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو کان لگا کر نہیں سن سکتے، بلکہ ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ سے مراد فرشتوں کی وہ مجلس ہے جو بہت اوپر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ یعنی اس کو نافذ کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آئندہ فلاں کام کب اور کیسے کرنا ہے۔ یہ ملائے اعلیٰ ہے، یعنی براہ راست جو اوپر سے احکامات لیتے ہیں اور پھر آپس میں ڈسکس کر کے پھر کاموں پہ آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سرکش شیاطین سے باتیں محفوظ رکھنے کا بھی زبردست انتظام کیا گیا ستاروں کے ذریعے، دحوراً یعنی شیطانوں کو بگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو اچانک کوئی بات اچک کر لے جائے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی شیاطین جب آسمان سے کوئی خبریں چوری کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پیچھے شعلے پڑتے ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھئے کیا یہ زیادہ سخت ہے پیدائش میں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اتنی بڑی بڑی مخلوقات کے رب کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب یہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو یہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کھلم کھلا ایک جادو ہے۔ یعنی دلائل سے لاجواب ہونے والوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب دلیل کے مقابلے میں دلیل نہیں سوچتی انہیں تو وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا بھلا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی؟ کہہ دیجئے ہاں،
اور تم ذلیل و خوار بھی ہوگے، بے شک وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکا یک یہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اکٹھا کر دو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور انہیں بھی جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، بس جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دو۔ اب یہاں پر ظالم اور ان کی ازواج سے مراد بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح ازواج سے مراد وہ جوڑے یا ان لوگوں کے گروہ جو ایک جیسے جرم کرتے تھے، جیسے قاتلوں کو اکٹھا کر دیا جائے، زانیوں کو اکٹھا کر دیا جائے، مشرکوں کو اکٹھا کر دیا جائے، یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے لوگ ایک جگہ ہوں گے، قرآن والے قرآن والوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں کیا چیز اہم ہے اور سب سے زیادہ کس بنا پر آپ کی دوستی ہے، یعنی قرآن کی بنا پر یا دنیا کے کسی مقصد کی بنا پر۔ قتادہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جس نے ان کے عمل جیسے عمل کیے ہوں گے وہ انہی کے ساتھ ہوں گے، لائک مائنڈڈ۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں ٹھہراؤ بے شک یہ باز پرس کیے جائیں گے، یعنی پلسرات کے پاس ان سے پوچھا جائے گا ان کے تمام اقوال اور افعال کے بارے میں۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج یہ سب فرما بردار بنے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال جواب کریں گے، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں جانب سے آتے تھے۔ یمین کا مطلب دایاں ہاتھ بھی ہوتا ہے، اگر دایاں ہاتھ مراد ہے تو قوت مراد ہوگی کہ قوت سے آتے تھے، زور زبردستی کر کے ہمیں گمراہ کرتے۔ اور یمین کا مطلب اگر قسم لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ تم قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو ہمارا خیر خواہ ظاہر کرتے تھے اور ہمیں اپنے رستے پر لے گئے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ایمان والے ہی نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، بس ہم پر ہمارے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، بے شک ہم ضرور عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، بے شک یہ سب اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں، بے شک یہ ایسے لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں، بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے، یقیناً تم ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تم صرف اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے، سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں کے۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، ہر قسم کے پھل اور وہ عزت و اکرام دیے جائیں گے نعمتوں کے باغات میں، راحتوں کے باغات میں، فی جنات النعیم۔ یاد رکھیے جنت میں چیزیں لذت کے لیے ہوں گی، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، وہاں کے تمام کھانے حتیٰ کہ گوشت وغیرہ بھی مزے کے لیے ہوگا، کیونکہ جنت میں نہ کسی کو بھوک لگے گی نہ پیاس، جو دل چاہے گا کھائیں گے لیکن اس کو انجوائے کریں گے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا جب بھوک پیاس نہیں ہوتی اور کوئی کچھ آفر کرے تو دل گھبرا جاتا ہے کہ نہیں اب اور نہیں کھا سکتے، دل نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت بات کی گئی، وہم مکرمون، یعنی لذتیں صرف کھانے پینے عیش و آرام اچھے گھر میں رہنے سے نہیں ملتی، بلکہ انسان کی ایک اور ضرورت بھی ہوتی ہے اور وہ ہے عزت۔ مثلا اگر ایک خاتون کسی ایسے گھر میں بیاہی گئی جہاں دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن اس بچی کی عزت نہیں تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، اور ہو سکتا ہے وہ سارے مال و دولت چھوڑ کے واپس چلی جائے کیونکہ اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اس کی کوئی قدر کرنے والا نہیں۔ جنت کا مزہ کس چیز میں ہے کہ وہاں باقی نعمتیں تو ہوں گی ہی، ساتھ عزت بھی ہوگی، وہم مکرمون۔ اور جنت کے کھانوں کا تو کیا ہی کہنا۔ عتبہ بن عبد سلمی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح کی ایک چیز پیدا ہوگی، اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، یعنی ایک کانٹے کی جگہ، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا، ہر کھانا ڈیفرنٹ کلر کا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پھر جنت کیسی جگہ ہوگی۔ جنت میں بڑے بڑے پھل بھی ہوں گے، اور انگور کے ایک دانے کی جو موٹائی ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے اگر رس نچوڑا جائے تو ڈول بھر جائے۔ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر جاری چشمے سے بھرا ہوا شراب کا ساغر پھرایا جائے گا، یعنی
وہاں کسی کے دل میں ایک دوسرے سے کوئی حسد، بغض، عداوت نہیں ہوگی، کیونکہ جس سے کوئی نفرت ہوتی ہے یا ناراضگی ہوتی ہے انسان اس کی طرف دیکھتا نہیں۔ جنت میں لوگ ایک دوسرے سے منہ موڑ کے نہیں بیٹھے ہوں گے، پیٹھ پھیر کے نہیں بیٹھے ہوں گے، بلکہ آمنے سامنے ہوں گے۔ اب یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت ہے کہ انسان کے لیے اس کے دوست بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات چیت بھی کرے گا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، کوئی دوست آتا ہے، آپ اس کو اپنے سٹنگ روم میں لے جاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں لے جاتے ہیں اور پھر آرام دہ نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھ کے خوب بات چیت کرتے ہیں، تو آپ انجوائے کرتے ہیں، کچھ کھانا پینا بھی ہو رہا تو کچھ بات چیت بھی۔ تو جنت میں بھی اسی طرح سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بات چیت بھی کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، کھائیں پیئیں گے، انجوائے کریں گے۔ کیونکہ اگر کھانا پینا بھی ہو اور عزت بھی ملی ہوئی ہو لیکن تنہائی ہو، نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، تو پھر ایسی زندگی میں کیا لطف ہے، جس کا ایکسپیرینس یہاں اکثر لوگ کر رہے ہیں کہ گھر بھی بنا لیے، دنیا کی ہر نعمت لے آئے، لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی مخلص دوست نہیں۔ دوست بھی ہوں عام طور پر تو عموماً کیا ہوتے ہیں جن کو اللہ کی خاطر محبت کرنی نہیں آتی اور صرف دنیا کی خاطر آپ سے ملتے ہیں، پھر اگر آپ کے پاس دنیا میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو چھوڑ جاتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ خلوص نہیں ہوتا۔ لیکن جو ایمان والے دوست ہوتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، وہ تو مرنے کے بعد بھی دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، کبھی بھی نہیں بھولتے۔ اور پھر وہاں خاص طور پر جنت کی شراب کا ذکر کیا گیا، کیسی ہوگی؟ بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی، نہ اس سے سر درد ہوگی اور نہ وہ اس سے عقل زائل کیے جائیں گے۔ شراب کے قدرتی چشمے ہوں گے، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور کئی نہریں شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی۔ اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں، یعنی لذتوں کی تکمیل کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، اور ان کی شکل بھی بہت خوبصورت ہوگی۔ خاص طور پر ان کی آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، قرین تھا۔ قرین کہتے ہیں ساتھی یا دوست کو جو ہم عمر ہو یا آپ کی جیسی صفات اس کے اندر ہو، ایک جیسی ڈگری ہے، ایک جیسی جاب ہے، یعنی آپس میں بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ تو جنت میں جانے والا ایک اپنا واقعہ سنائے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دنیا میں ایک ساتھی تھا، میرا کولیگ تھا، وہ کہا کرتا تھا کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ تم مانتے ہو کہ قیامت آئے گی؟ اور آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے بچوں کو ایسے ہی سوال سننے پڑتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور بدلہ دیے جائیں گے؟ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہ کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ بس وہ جھانکے گا تو وہ اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، حالانکہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا جنت اور جہنم کے بیچ میں، لیکن وہاں لوگوں کی نگاہیں بھی تیز ہوگی، اور اب کی جو ویڈیو کال وغیرہ نے تو اس معاملے کو سمجھنا اور آسان کر دیا۔ تو وہ جو آخرت کا انکاری شخص تھا، جس کا کولیگ تھا، وہ اس کو جہنم کی بیچ درمیان میں نظر آئے گا۔ اب ان کی آپس میں بات چیت شروع ہو جائے گی۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، یعنی میرا بھی عقیدہ بگاڑ دیتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو ضرور میں بھی جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ اور کس طرح اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو جنتیوں کا اپنے ثابت قدم رہنے پر اللہ کا احسان یاد کرنا سمجھ میں آتا ہے، اور پھر وہ اپنی جنت کی نعمتوں پر خوش ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ بری دوستی کے نتائج بھی برے ہوتے ہیں، اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور اپنے ہی سرکل سے انفلوئنس ہو جاتا ہے، جن لوگوں کے اندر وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ پھر اسے کہے گا افما نحن بمیتین، کیا بھلا ہم کبھی مرنے والے نہیں؟ یعنی اب اس کے بعد موت نہیں، جنت میں جانے والوں کو بھی اور جہنم میں جانے والوں کو بھی، سوائے ہماری پہلی موت کے، اور ہم عذاب دیے جانے والے بھی نہیں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا تھور کا درخت، زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا رکھا ہے، بے شک وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے خوشے ایسے ہیں گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہوں۔ یعنی جہنمیوں کی مہمانی کے لیے زقوم کا درخت ہے، یعنی انتہائی ناگوار اس کی بو ہے اور انتہائی ناگوار ذائقہ ہے،
لیکن وہی ان کو کھانے کو ملے گا، اور اسے شیطان کے سر سے تشبیہ بھی دی گئی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد شیطان کا لفظ سانپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو جیسے سانپوں کے سر ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی اس درخت کے اندر پھل ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بس بے شک یہ ضرور اس میں سے کھانے والے ہیں، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ یعنی اگرچہ انتہائی کڑوا اور انتہائی کانٹوں بھرا اور گندا سا پھل ہوگا، لیکن پھر انہیں بھوک بھی اتنی ستائے گی کہ وہ وہی کھائے چلے جائیں گے۔ پھر ان کے لیے اس کے اوپر یقیناً کھولتے پانی کی آمیزش ہوگی، یعنی پینے کو پھر ابلتا پانی ملے گا، اس پر مجبور کیا جائے گا، اور جو پیٹ کاٹ کے رکھ دے گا ان کا۔ پھر بے شک ان کی واپسی اسی جہنم کی طرف ہوگی، بے شک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑائے چلے جاتے ہیں، اور یقیناً ان سے پہلے کے اکثر لوگ بھی بھٹک گئے تھے، اور بلا شبہ ہم نے ان میں بھی کئی خبردار کرنے والے بھیجے تھے۔ سو آپ دیکھیے ان ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں کے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا، سو ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں۔ یعنی ان کی پکار ہم نے سن لی، ان کی دعا قبول کر لی، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا، اور بعد والوں میں ہم نے اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور بے شک اسی نوح کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا، قلب سلیم کے ساتھ، جس میں نہ شرک ہوتا ہے، نہ شک، نہ منافقت، نہ حسد، نہ بغض، نہ سرکشی، ہر روگ سے پاک دل۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو، یعنی جن کو تمہارے ہاتھوں نے خود گڑھ لیا ہے؟ تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو اس نے ستاروں کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر کہنے لگا، بے شک میں تو بیمار ہوں۔ ستاروں کی طرف دیکھا جاتا ہے غور و فکر کے لیے، بات کرتے کرتے انسان دور دیکھنے لگتا ہے، گویا کسی چیز پہ توجہ کر رہا ہے، کوئی غور طلب معاملہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر اوپر دیکھا اور پھر سوچا اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ اس سے پیٹھ پھیر کر واپس چلے گئے۔ پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا اور کہنے لگا، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں ہو؟ یعنی ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ مندر میں بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے اور پھل اور مٹھائیاں رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کھا ہی نہیں رہے تھے جن کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ معمولی جانور بھی چیزیں جو اس کے آگے رکھی جائے کھا جاتا ہے، اور انسانوں نے کس کو معبود بنا لیا؟ بے جان پتھر کو، جسے کھانا بھی نہیں آتا، تو انسان اس کو پوجے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا، تو وہ سب تیز دوڑتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے اور قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ ان کا حال دیکھ کر انہیں سمجھ آ گئی کہ پیچھے تو یہی تھے اور کسی نے نہیں کیا، انہوں نے ہی کیا جو کیا ہے۔ اس نے کہا، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، مگر ہم نے انہی کو سب سے نچلا کر دیا۔ اس نے کہا، بے شک میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی جب کسی جگہ پر اب رہنا مشکل ہو جائے دین کی وجہ سے تو پھر ہجرت کی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں، میں جا رہا ہوں، میرا رب مجھے بتائے گا کہ میں نے کس طرف کو جانا ہے، جہاں میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، توحید پر قائم رہ سکوں۔ تو جب وہ نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط بھی تھے۔ رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے ایک بچہ عطا کر۔ تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، صرف بیٹے کی نہیں، غلام حلیم۔ حلم میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ صبر، اچھا اخلاق، حوصلے کی وسعت اور زیادتی کرنے والوں سے درگزر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، کہا، اے میرے بیٹے، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تو راستے میں ان کو ایک مشکل پیش آئی۔ ایک بادشاہ نے
جو کہ ہر مسافر کے ساتھ اگر اس کی بیوی ہوتی یا کوئی خوبصورت ہوتی تو اس کو پکڑ لیتا اور اس کے ساتھ برائی کرتا. تو حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم بھی اس مشکل کا شکار ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سارہ کو بچا دیا، اور واپسی پر پھر ان کو اس بادشاہ نے ایک کنیز دی جس کا نام ہاجر تھا. ان کو یعنی اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، لیکن دونوں بیویوں کے درمیان آپس میں رہنا دونوں کا اکٹھے مشکل تھا. تو اللہ کے حکم سے حضرت ہاجر کو حضرت ابراہیم مکہ لے گئے، وہیں پر وہ رہے. اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے، وہاں جا کر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ رہنے لگے، اور پھر اکثر وقتاً فوقتاً وہ وہاں جا کر ان کی خبر گیری بھی کرتے تھے. یہ کہا جاتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو براق دیا جاتا تھا جس سے وہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں جا کر واپس آ جاتے تھے. اللہ عالم. اب جب وہ اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، تو ان سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو. تو بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بہت بڑھاپے میں ملی تھی اور بہت عزیز بھی تھی، لیکن اللہ نے پھر ٹیسٹ کر لیا، پھر امتحان لیا. ایک نیا امتحان تھا کہ جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے اور کچھ کام کاج کر سکے، اور جو بڑی دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد ملا تھا، تو اس کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا. اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں انہیں کوئی تردد نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ بیٹا بھی انتہائی صابر تھا، کس باپ کا بیٹا تھا. تو اس نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کر لیجئے. تو کہتے ہیں مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے بات کی تو انہوں نے اس وقت سفید قمیص پہنی ہوئی تھی اور کہنے لگے، ابا جان، اس کے علاوہ میرے کوئی کپڑے نہیں جن میں آپ مجھے کفن دے سکیں، اس لیے ان کپڑوں کو آپ اتار لیجئے تاکہ بعد میں آپ مجھے ذبح کرنے کے بعد اسی میں کفن دے کے دفنا دیں. یعنی اس حد تک وہ اطاعت گزار تھے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، دونوں اس بات پر اگری ہو گئے، اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یہ تو یقیناً کھلی کھلی آزمائش تھی. یہ جو آواز آئی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا. تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. اس کے بعد یہی ہمارے لیے سنت ابراہیمی بنی کہ ہم قربانی کریں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ دے دیا، اور ہم نے بعد بالوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. ذبح عظیم اس کو کہا گیا، عظیم ذبیحہ. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. سلام ہو ابراہیم پر، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو صالحین میں سے ایک نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکوکار ہے اور کوئی اپنی جان پر سری ظلم کرنے والا ہے. وبارکنا علیہ، برکت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ نے ان کو جو اولاد عطا کی اس میں نبوت کا سلسلہ رکھا. یعنی دونوں بیٹوں سے بہت سے نبی آئے، اور دونوں سے پھر اولاد بھی خوب پھیلی. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب لوگ ہیں جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ انبیاء کی اولادوں میں کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام تو بہت نیک تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس طرح نیک نہیں تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فضیلت کا تعلق اس کے نیک اعمال پر منحصر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کبھی نیک آدمی فاجر کے گھر پیدا کر دیتا ہے اور کبھی فاجر کو نیک کے گھر پیدا کر دیتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ صرف نبی کے گھر میں پیدا ہونا فضیلت کا باعث نہیں ہے، بلکہ کون کرتا کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا ایمان کیسا ہے، یہ دیکھا جائے گا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب ہوئے. اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے رستے کی ہدایت دی، اور ہم نے بعد بالوں میں ان دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا. جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو
اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی۔ یہاں پر اتدعون بعلا، بعل کا لفظ آیا ہے۔ بعل کا لفظ عربی میں شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہاں مالک اور آقا بھی ہے۔ مشرک اقوام اس لفظ کو رب یا معبود کے معنوں میں استعمال کرتی ہیں، اس لیے الیاس علیہ السلام کی قوم نے اس سب سے بڑے بت کا نام بال رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو؟ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو وہ سب ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور ہم نے بعد بالوں میں اس کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ سلام ہو الیاسین پر، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور بے شک لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا۔ اور بے شک تم صبح کے وقت ان تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، پھر وہ قرہ میں شریک ہوا تو ہار جانے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اس کو نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھے کہ ناراض ہو کے ان کو چھوڑ کے نکل آئے کہ اب تم پر عذاب آ جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ نکلے تو پیچھے جو نیک لوگ تھے انہوں نے توبہ استغفار کی، دعائیں کی اور وہ عذاب ان سے ٹل گیا۔ ادھر یونس علیہ السلام جو تھے ناراض ہو کے شہر چھوڑ کے آگے ساحل پر اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ وہ جس کشتی میں سوار ہوئے آ کر وہ بہت بھری ہوئی تھی اور کشتی کے ڈوبنے سے خطرے سے بچنے کے لیے اس میں سے سامان اور لوگوں کو پھر باہر پھینکا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرہ ڈالا گیا، ان کے نام نکلا، دوسری بار تیسری بار ہر دفعہ، لہذا انہیں اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھینکے جانے والوں میں یونس علیہ السلام کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، وہ قرہ ہارنے والوں میں یا پھسلائے گئے آدمیوں میں سے ہو گیا، تو سب کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتا جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تسبیح کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، یعنی قیامت تک وہ اسی سمندر کے اندر ہوتے، مچھلی کے پیٹ میں ہوتے اگر یہ تسبیح نہ کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام ویسے بھی ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتے رہتے تھے، اور اس موقع پر بھی انہوں نے تسبیح کی۔ یعنی اس کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں، یعنی ایک تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو انہوں نے کی تھی، لیکن وہ عام حالات میں بھی اللہ کی بڑی تسبیح کرتے تھے، تو اس تسبیح نے ان کو بچا لیا، اس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، بہت سیکھنے کی بات، کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ان لوگوں کا خیال رکھتا ہے جو خوشحالی میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جب کوئی شخص صرف مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ آواز اجنبی سی ہے، پہلے تو کبھی نہیں سنی، یہ پتہ نہیں کون پکار رہا ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر بیلدار درخت اگا دیا۔ یعنی مچھلی نے اللہ کے حکم سے ان کی تسبیح پڑھنے کی وجہ سے یعنی یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان میں صحیح سلامت واپس اگل دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ظاہر اسٹمک ایسڈ ہوتے ہیں تو ان کا جسم زخمی بھی ہو گیا اور بہت کمزور اور نحیف ہو گئے، کیونکہ شاید کچھ کھانے کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ اس مدت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بعض کہتے ہیں تھوڑی دیر رہے تھے، بعض کہتے ہیں 3 دن، بعض کہتے ہیں 7 دن، یا کچھ 40 دن بھی کہتے ہیں، اللہ عالم۔ جتنی مدت بھی وہاں رہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، لیکن مچھلی کے پیٹ میں ان کا زندہ رہ جانا اور صحیح سلامت باہر نکل آنا ایک معجزہ ہے۔ اور پھر وہاں پر جو بیل اگی اور پھر اس میں سے انہوں نے کھایا اور اس کے سائے میں رہے جب تک پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شفا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ بیماری کسی بھی حد تک پہنچ جائے، بیماری میں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم سے آپ بھاگے تھے، جب آپ دوبارہ گئے تو وہی آپ پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانا عذاب کو ٹالنے کا باعث ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، بس ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے؟ یعنی فرشتے نہ تو اللہ کی اولاد ہیں اور اولاد میں سے بھی وہ بیٹیاں نہیں، اور فرشتوں کو انہوں نے مؤنث قرار دیا حالانکہ وہ مذکر اور مؤنث کی تقسیم سے پاک ہے۔ الا انہم من افکہم لیقولون،
خبردار، بے شک یہ اپنے من گھڑت خیال سے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو چن لیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس کے اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ داری بنا لی ہے، حالانکہ جنوں نے جان لیا تھا کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے، یعنی ان کا تعلق جنات وغیرہ سے اور جادو سے بہت تھا۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے مخلص بندے ایسی باتیں نہیں کہتے، اور مخلص بندے جہنم میں بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے بت وغیرہ، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں مگر اسی کو جو جہنم میں داخل ہونے کے لائق ہے، یعنی مشرکین اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، فرشتوں نے کہا اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے، اور بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے فرشتوں کی کثیر تعداد اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ آسمان دنیا میں، یعنی جو اوپر کا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام یا سجدے یا رکوع کی حالت میں نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کیسی عبادت کرتے ہیں اور باقی وقت میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک وہ کہا کرتے تھے اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ ذکر سے مراد کتاب یا پھر پیغمبر۔ سو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس ان قریب وہ جان لیں گے، اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے پہلے ہی ہماری بات طے ہو چکی ہے۔ کیا بات؟ کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہ مدد کیے جائیں گے، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ تو آپ ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے۔ یاد رکھیے مدد صرف پیغمبروں کی نہیں ہوگی، ان کے فالوورز کی بھی ہوگی۔ مومن اگر دنیاوی لحاظ سے کسی سے مغلوب ہو بھی جائے تو اپنے ایمان کی وجہ سے وہ غالب ہی ہوتا ہے، وہ بڑا ہی ہوتا ہے، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، فسن قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو خبردار کیے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور دیکھتے رہیے، پسند قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی تاکید کے لیے یہ بات دوبارہ دہرائی گئی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور شاید کفار عبرت حاصل کر لیں، مسلمان ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت عزت والا رب ہے ہر اس چیز سے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور سب رسولوں پر سلام ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا اور انہیں سلامتی بھی اللہ نے ہی بخشی۔ سورۃ صاد، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن ذکر والا ہے، اس کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان باتوں کی جو لوگوں کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں فائدہ دیتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے، سب سے بڑا واعظ ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے شرف اور مرتبے والا ہے جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یعنی شرف اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے ان کو جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور نہ سمجھنے والے مخالفت کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی تو انہوں نے مدد کے لیے پکارا اور وہ وقت بچ نکلنے کا نہ تھا، یعنی عذاب دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ ایک سخت جھوٹا جادوگر ہے۔ سخت الزامات، کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو ایک بہت عجیب بات ہے، یعنی سارے معبود ختم اور صرف ایک اللہ، اور ان میں سے سردار لوگ یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہی چیز مطلوب ہے، ہم نے یہ بات پچھلی ملت میں نہیں سنی، یہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہم میں سے بس اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ یہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ ابھی انہوں نے میرے عذاب کو نہیں چکھا۔ کیا انہی کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟
جو بڑا زبردست بہت عطا کرنے والا ہے. یعنی کفار کا یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن ہم میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کی رحمت کے خزانوں کے یہ مالک ہے کہ یہ جس کو چاہے دے یا ان کے مشورے سے دیے جائیں، اور یہ جس کو نہ دینا چاہے نہ دیا جائے؟ کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے انہی کی ملکیت میں ہے؟ یعنی یہ کس بات پر بگڑ رہے ہیں؟ ان کے پاس ہے کیا؟ یہ کس چیز کے مالک ہیں؟ پھر چاہیے کہ وہ آسمان کے راستوں میں چڑھ جائیں. یعنی جب زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک نہیں تو پھر ان کو ایسی باتیں کرنا زیب بھی نہیں دیتا. یہ تو گروہوں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھا جانے والا ہے، اور ہوا بھی جنگ بدر میں شکست کھا گئے. ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلا دیا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط اور ایکا والوں نے بھی یہی وہ لشکر تھے. ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو میری سزا ان پہ واقع ہو گئی، اور یہ لوگ بس ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں کوئی مہلت نہ ملے گی. اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلدی دے دے. استغفر اللہ. یعنی دنیا میں ہی عذاب مانگنے لگے کہ آخرت میں تو عذاب ہوگا، دنیا میں بھی بھیج دے. یعنی انسان کیسا عجیب ہے کہ اپنے حق میں خود بد دعا کر رہا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیتا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ درست ہو، اور اگر ان کو نہیں یقین تھا کہ درست نہیں تو پھر بھی انسان اپنے لیے عذاب کیوں مانگے. آپ اس پر صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. یعنی تسلی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داؤد علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب ہمارے اوپر مشکل حالات ہوں تو ہم ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے ان مشکل حالات میں بہت اچھی طرح اپنا وقت گزارا اور بہترین کام کیے. اس سے انسان کو ڈھارس بن جاتی ہے، انسان کو یقین آتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے کسی مشکل سے نپٹنے کا. اور اس کے لیے صحابہ کی زندگی، امہات المومنین کی زندگی، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہے. اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جن سے تو راضی ہوا. ہم جب کسی خاص سچویشن میں ہو تو ہمیں ویسے ہی لوگ یاد آ جائیں جن سے تو راضی ہوا، تاکہ ہم بھی ان جیسے عمل کریں اور ہم بھی ان جیسے اجر پائیں اور تیری رضا کو پائیں. داؤد علیہ السلام کو دراصل اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوتوں سے نوازا تھا، جسمانی قوت، قلبی قوت، عبادت کی قوت، روزہ رکھنے کی قوت، صحیح فیصلے کی قوت، خوبصورت آواز، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان ساری نعمتوں کے باوجود وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت قوت آ جاتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے بہت، تو پھر وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے لگتا ہے. لیکن یہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا تھا، وہ سورج نکلنے کے بعد اور دن کے پچھلے پہر اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، یعنی صبح و شام. داؤد علیہ السلام کی قرات جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور ان کے ساتھ اور بھی پرندے اور دیگر مخلوق جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہو جاتی، اور پرندے بھی اکٹھے کیے ہوئے سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے. اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی، اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی. یعنی پرندے بھی زبور کی قرات سن کے اکٹھے ہو جاتے اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے، اور اللہ نے ان کو حکمت بھی عطا کی تھی، اور فصل الخطاب، صحیح واضح دو ٹوک فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بات کرنے کی صلاحیت، یعنی ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی صلاحیت. اور یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ چھوٹی بات ہوتی ہے اور لمبی کھینچ لیتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا بھی. تو یہ اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے اور یہ صلاحیت بھی مانگنی چاہیے. اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ کس کے عبادت خانے میں؟ داؤد علیہ السلام کے. جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا. انہوں نے کہا، آپ خوف نہ کریں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور زیادتی نہ کریں اور سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں. داؤد علیہ السلام اس لیے گھبرائے کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو، لیکن انہوں نے آ کے تسلی کرا دی کہ ہم اپنے ہی مسئلے میں آئے ہیں. کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے سونپ دو، اور اس نے گفتگو میں مجھ پر بہت سختی کی ہے. یعنی جھگڑا دمبیوں پر تھا. اس نے کہا، یقیناً اس نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تمہاری دمبی کو ملانے کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے.
اور بے شک بہت سے شراکت دار ایک دوسرے پر ضرور زیادتی کر جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ بے شک ہم نے اسے آزمایا ہے، بس اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتے ہوئے گر پڑا اور اس نے رجوع کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں آدمیوں نے پیغمبر کے پاس بے ادبی سے داخل ہو کر اپنا مقدمہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے غصہ کرنے کے بجائے صبر اور علم کا مظاہرہ کیا، انہیں کچھ کہا نہیں، اور اس صبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ داؤد کو یاد کریں علیہ السلام۔ تو ہم نے اس کا یہ قصور بخش دیا، اور بے شک ہمارے ہاں اس کے لیے یقیناً تقرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت انسان ہے، ظاہر اتنے عبادت گزار اور اتنے اللہ کا ذکر کرنے والے اور دیگر بہت سے کام کرنے والے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، بس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ یاد رکھیے، خواہشات نفس کے پیچھے لگنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، اور پھر اگر اس خواہش پر عمل کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے، وہ خواہشات جو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہوں۔ اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم متقی لوگوں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شخص ساری زندگی اچھے کام کرے اور انجام اس کا اس کے ساتھ ہو جو انتہائی بدکار رہا ہے۔ دونوں کا انجام فرق ہونا چاہیے، عقل بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ یہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی کتاب نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت لی جائے۔ بس یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہے، لیکن نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اس قرآن کے نزول کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ نازل ہوا۔ عامر بن شرحبیل کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا، قرآن کو ایسے تیز تیز نہ پڑھو جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں، اور اسے ایسے نہ بکھیرو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو، یعنی موٹیویشن لو۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہت اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس پر اصیل عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ان کے کام آتے تھے۔ تو کہتے ہیں انی احببت حب الخیر، خیر سے مراد خیل ہے یہاں، ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، یعنی یہ سب مجھے اپنے رب کی یاد میں مدد دیتے ہیں، نیک کاموں میں مدد دیتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کو رکھے ہوئے ہوں۔ یعنی صرف شان و شوکت کے لیے نہیں اور دنیاوی مال کی محبت میں نہیں، گھوڑوں کی محبت کو اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں میرے مددگار ہیں، یعنی جہاد وغیرہ کے لیے نکلنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مال و دولت بذات خود اچھی بری چیز نہیں، اس کو خیر کہا گیا، ہمارے دین میں مال کو خیر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہے تو خیر کا باعث، اگر کوئی اس کو خیر کے کام میں استعمال کرے گا تو یہ اس کے لیے باعث خیر ہوگا، اور اگر اس کو کوئی شر کے کام میں استعمال کرے گا تو اس کے لیے باعث شر ہوگا۔ یعنی انسان کے پاس اگر مال ہو اور وہ اس مال سے محبت کرتا ہو اس بنا پر کہ اس مال سے میں اپنی آخرت بناؤں گا اور اس مال سے میں صلہ رحمی کروں گا اور نیکی کے کام کروں گا اور دین کی ترقی میں اس کو استعمال کروں گا، تو یہی چیز اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور یہ محبت پھر کوئی بری محبت نہیں، بلکہ ہر اس چیز سے ہمیں محبت کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرے۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جو تجھ سے محبت رکھتا ہو۔
کیونکہ اس کی محبت پھر میرے لیے تیری محبت میں اضافے کا باعث بنے گی، اور ہر اس کام کی محبت دے، وہ کام کرنا پسند آئے جس سے تیری محبت مجھے مل جائے. یعنی یہ دعا کثرت سے مانگا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایسے کاموں کی محبت ڈال دے. محبت مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جس کام کی آپ کے دل میں محبت ہوگی وہ کام آسان ہوگا نا، وہ آپ کا پیشن بن جائے گا، اس کو کر کے آپ تھکیں گے نہیں. مثلا قرآن کی محبت آپ کے دل میں ہے تو آپ پڑھ کے نہیں تھکیں گے، بار بار پڑھیں گے، پڑھ کے اکتائیں گے نہیں. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو چونکہ وہ اللہ کی خاطر گھوڑوں سے محبت کرتے تھے اور ان گھوڑوں کی پھر ریس بھی ہوتی تھی، تو اسی طرح جب ایک موقع پر ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے جس کا ذکر ہوا اور وہ دوڑ کر آگے چلے گئے تو کہا ان گھوڑوں کو میری طرف واپس لاؤ. تو وہ ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، یعنی محبت کے اظہار کے طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھوڑوں سے محبت تھی اور وہ گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اینیمل سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، اور اس کو بھی ایک سنت سمجھ کر. اور پھر اگر اینیملز آپ رکھیں، چاہے گھوڑے رکھیں یا بلی رکھیں، کتا نہ رکھیں، تو آپ اس پر ہاتھ بھی پھیر سکتے ہیں، آپ اس کو پیار کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت کے دن تک خیر باندھی گئی ہے، یعنی اجر اور غنیمت. اور یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا. کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی اور ان کا ایک ایسا بچہ پیدا ہوا تھا کہ جو پورا بھی نہیں تھا. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اس نے کہا میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. یعنی انہوں نے ایسی بادشاہت کا سوال کیا جو ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہو، تاکہ پھر اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہ رہے. سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کیوں مانگی؟ دین کے غلبے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. تو انسان کے اندر اگر دین کی خدمت کا جذبہ ہو تو لیٹسٹ جدید ترین وسائل اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. مثلا آپ ایک عام لیپ ٹاپ سے کام لیتے ہیں جو اتنا سلو ہے کہ آپ کے گھنٹوں اسی میں برباد ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس آپ ایک لیٹسٹ فاسٹسٹ کمپیوٹر لیتے ہیں تاکہ آپ کا کام جلدی ہو. تو یہ نہیں کہ وہ آپ نے کوئی شو آف کرنا ہے یا لوگوں پر کوئی روب جمانا ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ اس سے میں اپنے دین کی بہترین خدمت کر سکوں. تو اس بنا پر دنیا کی کسی مادی چیز کی محبت یا اس کو لینا یا اس کے لیے کوشش کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. تو ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا. اور ہر طرح کے ماہر معمار یعنی کنسٹرکشن ورکرز اور غوطہ خور سرکش جنوں کو تابع کر دیا، اور کچھ دوسرے بھی جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے، یعنی ہر طرح کے جنوں کو باندھ کے اس کے تابع کر دیا گیا کہ وہ ان سے کام لیں. یہ ہماری بخشش ہے، بس تم احسان کرو یا روک لو بغیر کسی حساب کے. سبحان اللہ، یعنی اتنا کچھ دنیا میں سے دیا بھی گیا جو کسی کو نہیں ملا. لا ينبغي لأحد من بعدی، لیکن اس کے ساتھ حساب بھی کوئی نہیں. اور بے شک ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً تقرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے. یاد رکھیے جب نیت اچھی ہوتی ہے اور دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور انسان اللہ کی خاطر کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر انسان کو واقعی تقرب کا مقام بھی ملتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر خاص مہربان بھی ہوتے ہیں. اور صرف دنیاوی بادشاہت مل جانا تو ایک زینت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آخرت، کہ ہمارے پاس اس کے لیے آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ ہے، یہ ہے اصل کامیابی. یعنی جب دنیا مانگے تو صرف دنیا نہ مانگے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. تو ایوب علیہ السلام کا ذکر یہاں تیسرا قصہ ہے. اب ان کا معاملہ بالکل ہی فرق تھا. ان کی زندگی بہت آزمائشوں میں گزری. ان کو 2 تکلیفیں پہنچی، نصب و عذاب. نصب کہتے ہیں تھکاوٹ اور مشقت کو، تکلیف کو، اور عذاب سے مراد یہاں شدید بدنی تکلیف، یعنی فزیکلی بیمار ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعا میں ایک ادب بھی ہے، کیا کہ دکھ اور تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف کی. اور یاد رکھیے ہر خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور شر کو شیطان کی طرف. والشر لیس الیک ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کی بیماریاں کیسے دور کی کہ ان کو کہا کہ پاؤں مارو، پانی نکلے گا اور اس سے نہاؤ بھی اور پیو بھی.
واٹر تھراپی، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے بطور رحمت اس کے گھر والے عطا کیے، اور ان کے ساتھ ان کی مانند مزید بھی، اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے۔ یعنی بیماری سے پہلے ایوب علیہ السلام کے پاس بہت کچھ تھا، بیماری آئی تو مال و دولت بھی چلا گیا، زمینیں سوکھ گئیں، جانور مر گئے، دوست رشتہ دار چھوڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 18 سال تک یہ اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو درست کر دیا اور پہلے سے بھی اچھی صحت عطا کی، اور پہلے سے بھی زیادہ گھر والے عطا کیے، مزید کنبہ عطا کیا۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ پریشانیوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے انسان کو مزید نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس کے ساتھ مارو اور قسم نہ توڑو۔ انہوں نے کسی کو مارنے کی قسم کھائی تھی تو کہا کہ 100 کوڑے مارنے کی بجائے تنکوں والا مٹھا لے لو اور ایک ہی دفعہ بس اس کو مار دو۔ بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کتنا اچھا بندہ، نعم العبد انہ اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو قوت اور بصیرت والے تھے، قوت اور بصیرت والے تھے۔ یہاں اولی الایدی کہا گیا ہے۔ اولی الایدی کا مطلب ہاتھوں والے یعنی قوت والے، اور ابصار یعنی بصیرت والے، دینی بصیرت۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد تھی۔ یعنی وہ کیوں چنے گئے؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ آخرت کو یاد رکھتے تھے، اور بے شک یہ سب ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، اور یہ سب بہترین لوگ تھے۔ سبحان اللہ، جس کی تعریف اللہ کرے پھر اس کے بہترین ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اور لوگ بھی امید سے رہیں۔ ہمیشگی کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، یعنی جنت کے دروازے بہت چوڑے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر یا مکہ اور بصرہ میں ہے، بہت بڑے۔ اور چند دروازوں کے نام کیا ہیں؟ باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ۔ جو شخص جس نیکی میں زیادہ ہوگا وہ اس دروازے سے اندر جائے گا۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کریں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ جنت کی عورتوں کی خوبی ہے۔ پیچھے سورۃ النور میں ہم نے پڑھا تھا نا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یا نیچے رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اوپر رستہ نہ دیکھیں یا کسی کو دیکھیں، نہیں، مراد یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ان سے بری چیز نہ دیکھیں۔ تو وہاں بھی ایسی عورتیں ان کی بیویاں ہوں گی کہ جو کسی دوسرے مرد کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کریں گی، اور ہم عمر بھی ہوگی۔ یہ وہی ہے جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، یہ ہے بدلہ، اور بے شک سرکشوں کے لیے یقیناً نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ متقین کے بعد سرکشوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ جہنم ہے جس میں یہ جلیں گے، تو وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، یہ ہے بدلہ، بس چاہیے کہ یہ اسے چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کو، جو جہنمیوں کے چمڑوں سے، سکن سے بہ رہی ہوگی، اور اسی شکل کے کئی قسموں کے کچھ دوسرے عذاب۔ یہ ایک لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، بلکہ یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ یعنی جہنم میں مختلف طرح کے عذاب ہیں، صرف حمیم اور غساق ہی نہیں ہوگا، اس طرح کے اور بھی کئی عذاب ہوں گے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو، بس یہ کتنی بری جائے قرار ہے۔ یہ کہیں گے اے ہمارے رب جو اسے ہمارے سامنے لایا ہے، اسے تو آگ کا دگنا عذاب دے، یعنی جس نے ہمیں بھٹکایا ہے اس کو ڈبل سزا دے۔ اور یہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے وہ تو جہنم میں ہے ہی نہیں، وہ کہاں گئے؟ یعنی جہنمیوں کو جہنم میں مومن متقی نظر نہیں آئیں گے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے ان کو مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بے شک آگ والوں کا یہ باہم جھگڑنا یقیناً حق ہے، یعنی ایسا ہوگا، یہ باتیں وہاں ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے بے شک میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ایک ہے، غالب آنے والا ہے، عبادت کے لائق ہے، القہار ہے،
رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو بہت زبردست، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض برت رہے ہو۔ مجھے مقرب فرشتوں کا کوئی علم نہیں جب وہ باہم جھگڑتے ہیں، کیونکہ آپ کو بس وہی باتیں پتہ ہوتی تھی جو وحی کے ذریعے آپ کو بتائی جاتی تھیں۔ آپ ملائے اعلیٰ میں ہونے والی باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ بے شک میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں گیلی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا، تو ان سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں من روح ہی، انسان کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا گیا، یہ دوسرا شرف ہے۔ سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس، کس نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تاکید، کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مقام والوں میں سے ہے؟ یعنی اس آیت سے آدم علیہ السلام کا شرف اور ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ انہیں میں نے دو ہاتھوں سے بنائے، خود ان کی شکل و صورت بنائی اور ان کے اندر کی ہر چیز۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اور یہ شیطان کی غلط فہمی تھی، ورنہ مٹی تو چیزوں کو اگاتی ہے، نشو نما دیتی ہے، اور آگ پکی ہوئی فصل کو جلا دیتی ہے۔ فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، یقیناً تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک میری لعنت ہے۔ کہنے لگا اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا بس تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، الا عبادک منہم المخلصین۔ فرمایا یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، یقیناً میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ سے کوئی دنیاوی فائدے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے اور پھر تکلف بھی نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بغیر علم کے باتیں کرنا یہ بھی تکلف کی ایک قسم ہے۔ یعنی تکلف جو ہے وہ صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتا بلکہ باتوں میں، اور انسان وہ بنے جو اصل میں وہ ہے نہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ذکر ہے، اور یقیناً تم اس خبر کی حقیقت ایک مقرر وقت کے بعد ضرور جان لو گے، یعنی پیشن گوئیاں حق ہو جائیں گی۔ سورۃ الزمر، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دین کا معنی عبادت اور اطاعت بھی ہے، اور ایمان، اسلام اور احسان بھی، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے۔ تو اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور سرپرست بنا لیے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو اس لیے مانتے ہیں اور ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی بن جائیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو۔ ناشکرے پن سے ہدایت نہیں ملتی۔ اگر اللہ کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو جسے چاہتا اپنی مخلوق میں سے منتخب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہ تو اللہ ہے اکیلا، بہت زبردست۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ خبردار وہی بہت زبردست، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 اقسام نر اور مادہ اتاری۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں 3 اندھیروں میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں پیدا کرتا ہے۔
یہی اللہ تمہارا رب ہے، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کس طرح سے پھیرے جاتے ہو۔ یہاں اللہ کی وحدانیت اور قدرت اور عظمت کی دلیل ہے کہ اس نے یہ سب تخلیق کیا، اور جانوروں کی یہ نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، اللہ ہی نے اتاری ہیں۔ اور ان جانوروں کا ذکر کیا، بہت سے جانوروں میں سے خاص طور پر کہ جو ہمارے کھانے پینے، پہننے اور دوسری ضروریات میں استعمال ہوتے ہیں، جن سے ہم بہت مانوس ہوتے ہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ اکبر، اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، تو ہم کیوں نہ وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، بے شک وہ سینوں کے بھید تک خوب جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس پر وہ اس سے پہلے اسے پکارا کرتا تھا، اور اللہ کے لیے کئی شریک بنا دیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بھٹکا دے۔ کہہ دیجیے اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم آگ والوں میں سے ہو۔ استغفر اللہ۔ یہ انسان کا حال ہے، تکلیف میں اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، اور جب مشکل آسان ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کو پکارنے لگتا، دوسروں کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت میں لگا رہتا ہے؟ وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو قانت مومن ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اور قانت کون ہے؟ جو صرف دن کے وقت ہی نہیں، رات کی گھڑیوں میں بھی عبادت کرتا ہے، جیسے آج کل آپ لوگ کر رہے ہیں، قانتات بنے ہوئے، والقانتین والقانتات۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم یہاں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں، اچھی بات زبان سے نکالیں، اچھی امید رکھیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھے کام کریں، یہ زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ مایوسی کی باتیں چھوڑ دیں، کیونکہ مایوسی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے نا، پہلے وہ مایوس کرتا ہے، پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے، پھر وہ ہمیں عبادت سے، نیک کاموں سے دور لے جاتا ہے۔ ہم اس طرح بہت سے چانسز گنوا دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ بے حساب یعنی جس کو وہ گن بھی نہ سکیں گے، جس کو وہ تول بھی نہ سکیں گے، شمار ہی نہیں کر سکیں گے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے کو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے میں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ بار بار اسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دین کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کی جائے، بس تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے بے شک اصل خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی کھلم کھلا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں پس تم مجھی سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا، یعنی شیطان کی بات نہ مانی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کون ہے اللہ کے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ جو غور سے بات کو سنتے ہیں، یعنی اللہ کی بات پر توجہ دیتے ہیں، پھر وہ اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ انسان باتیں تو سب کی سنتا ہے، لیکن کس بات کو زیادہ توجہ سے سنتا ہے؟ جس میں اس کو اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی بات کو سب سے زیادہ توجہ سے سنتا ہے۔ تو انسان جس کی بھی چاہے بات سنے، لیکن پیروی قرآن و سنت ہی کی کرے، اور حسن اور احسن میں سے احسن کی پیروی کرے۔ کیا بھلا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، پھر کیا آپ اسے بچا لیں گے جو آگ میں ہے؟
آگ میں جانے والے کو تو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر مزید بالا خانے بنے ہوئے ہیں, ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جہنمیوں کے ساتھ یہاں متقیوں کا ذکر بھی ہو گیا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, پھر چشموں کی صورت میں اسے زمین میں چلایا, پھر وہ اس کے ذریعے کھیتی نکالتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں, پھر وہ پک جاتی ہے, پھر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو گئی ہے, پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پانی کی اصل آسمان ہے, اوپر سے آیا اور زمین میں سٹور ہوتا ہے, پھر ندی نالے بھی بنتے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا, دل لگنے لگا اس کا اسلام کی باتوں میں, دین کی باتوں میں, اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے, اس کو روشنی بھی مل گئی, وہ کسی سخت دل کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں, یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. دل کی سختی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر غضبناک ہوتا ہے تو ان کے دل سے رحمت کو چھین لیتا ہے. دل کی سختی ہونا بدبختی کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدبخت کے سوا رحمت کسی سے نہیں چھینی جا سکتی. ابو ہریرہ سے روایت ہے, ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا, اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, دل نرم ہو جائے گا. اللہ نے بہترین کلام نازل کیا, ایک ایسی کتاب جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں, یعنی مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں, بار بار دہرائی جانے والی ہیں, جس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے, وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. احسن الحدیث سے مراد یہاں اللہ کا کلام ہے, کیونکہ مخلوق کا کلام کبھی بھی خالق کے کلام جیسا احسن حسن والا ہو نہیں سکتا, اور حدیث سے مراد بھی اللہ کی کتاب ہے. احسن الحدیث, کیا بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے بچنا چاہے گا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس سے محفوظ رہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا, چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا تو ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے, تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیا, اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے. کاش یہ جانتے ہوتے, کیونکہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے, حرارت والی ہے. اور پھر یہ کہ دنیا کا عذاب تو ختم ہو جائے گا, لیکن آخرت کا عذاب تو فار ایور اینڈ ایور ہے. دنیا کے عذاب سے بھی رسوائی ہوتی ہے, لیکن آخرت میں تو رسوائی بہت بڑی ہے. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. مثال کے ساتھ بات جلد سمجھ آتی ہے, اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے آس پاس کی چیزوں سے ان کو مثالیں دے کے باتیں سمجھائی ہیں. قرآنً عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون, یہ قرآن جو عربی میں ہے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ بچ جائیں. اللہ نے ایک مثال بیان کی, ایک ایسے شخص کی جس میں باہم جھگڑنے والے کئی شریک ہیں, اور ایک دوسرا شخص ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے, بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. یہاں مشرک اور موحد کی مثال بیان کی گئی ہے, یعنی ایک ضدی بدخلق جھگڑنے والا آدمی ہے, اور پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے ضد کرنے والے ہیں, اور دوسری طرف صرف ایک اللہ کو ماننے والے. رجلا سلما لرجل, ایک کئی آقاؤں کا غلام ہے اور ایک صرف ایک آقا کا غلام ہے. تو موحد جو ہوتا ہے اس کا صرف ایک ہی آقا ہے, اللہ. اس کی وجہ سے اس کی زندگی بھی پرسکون کہ ایک ہی کو راضی کرنا ہے, ایک کو خوش کرنا ہے. اور پھر یہاں الحمدللہ کہا کہ ظاہر ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں, تو اللہ کا شکر ہے جس نے بہترین اور آسان مثال سے توحید سمجھا دی. انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, بے شک آپ مرنے والے ہیں اور بے شک یہ سب بھی مرنے والے ہیں, پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کی خبر دی جا رہی ہے. آج بھی لوگوں کے درمیان اس میں اختلاف ہے, کیا فوت ہوئے یا نہیں ہوئے. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم کیا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں آ کر خطبہ دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب بھی زندہ ہوتے تو صحابہ کبھی آپ کو غسل نہ دیتے, کفن نہ دیتے, دفن نہ کرتے, باہر ہی رکھ کے رہنے دیتے.
ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑے کرو گے۔ کس چیز کے جھگڑے؟ کچھ جھگڑے تو کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں ہوں گے، یا مشرکین اور ان کے معبودوں میں، یا بڑے لوگوں اور ان کے فرما برداروں کے درمیان ہوں گے، یا بادشاہوں اور ان کی رعایا کے درمیان ہوں گے، یا مظلوموں اور ظالموں کے درمیان ہوں گے، خواہ وہ دونوں مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ حتیٰ کہ آدمی اپنے اعضاء سے بھی جھگڑا کرے گا کہ تم کیوں بول رہے ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق پورا پورا دے دیا جائے گا، کیونکہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تو پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔